نحمده ونصلي على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله المولانا العظيم. بادل اسکول آف ایجوکیشن کے آج کے اس افتتاحی تقریب کے اصل بانی اور اس محفل کے میر محفل محسن تعلیم جناب بھائی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، داعش پہ تشریف فرما جناب پروفیسر دیوان صاحب، میرے عزیز اور میرے ہمجلیس جناب بھائی ایڈوکیٹ عادل حسن صاحب، یوتھ پریزیڈنٹ MIM بہار، داعش پہ تشریف فرما جناب بھائی اشتیاق احمد صاحب جوائنٹ سیکرٹری بہار، جناب بھائی گھوڑے لال یادو جی، منگیر میں پارٹی کے اہم خادم جناب بھائی ایڈوکیٹ شاہد صاحب، اس محفل کی نظامت کر رہے جناب فرحت ثقیف صاحب، عزیزی محمد نواز بھائی جناب طارق انور صاحب، میرے ہم سفر جناب بھائی شاہین صاحب بھاگلپور، یہاں پر موجود معزز علماء کرام، تعلیم سے نسبت اور الفت رکھنے والے بزرگوں، نوجوانوں اور عزیزوں، نیک ترین قوم و ملت کی بہنوں اور بیٹیوں، میڈیا کے ساتھیوں، میں دل کی گہرائیوں سے اس وقت کی ایک اہم ضرورت ماڈرن اسکول آف ایجوکیشن کی بنیاد رکھنے کے موقع سے میں جناب بھائی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے خلوص کو قبول فرمائے اور یہ جو تعلیمی تحریک ہے اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ میں نے علماء سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنا ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد ان کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور 3 ایسے کارنامے ہیں جن سے ان کے ثواب کا معاملہ جڑا رہتا ہے۔ علم نافع جو لوگوں کے لیے اس نے لا دیا ہو، کہیں ثواب جاریہ کے لیے تعمیرات، صدرکاری، مسجد، عیدگاہ کی تعمیر اور اولاد صالح جن کے نیک اعمال کا حصہ میت کو ملتا رہتا ہے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جناب خالق صاحب، عبدالخالق صاحب بادل کو ایسے اولادوں کی نسبت سے یقیناً ہے کہ اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری علمی اور ضروری اہم ترین باتیں ہم سے پیشوا مقررین نے آپ کے سامنے میں رکھ دی ہیں اور اس کو دوبارہ یاد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اب ماڈرن ایجوکیشن سے انکار کی کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ایک تعلیمی ادارے کے بارے میں سنا کہ وہاں پر کے شیخ الجامعہ کے بچے کو جب انگریزی پڑھانے کا فیصلہ ہوا، حرف A پڑھا گیا تو الٹی آئی، کہا B پڑھو تو پھر الٹی آئی، کہا C پڑھو تو پھر الٹی آئی، تو فیصلہ لیا یہ زندگی تعلیم میرے گھر میں نہیں دی جائے گی۔ الحمدللہ آج ہم نے خبر سنی ہے کہ ایسے دینی گھرانوں میں آج انگلش میڈیم اسکول کو چلانے پر اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، تعلیم کی نسبت سے میں کہوں گا کہ مسلمانان ہند میں یا بر صغیر میں دو فتنے، یا عالم اسلام میں 2 فتنے بڑے عظیم ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ چنگیز اور ہلاکوں نے بھی مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس باطل فکر نے پہنچایا۔ ایک فکر یہ کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ دینی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے۔
یہ دونوں ایسے فتنے ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کا اقبال چھینا اور مسلمانوں کو گمراہ کیا. اور میں اس بات کو کہنے میں شاید حق بجانب ہوں کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خالص یہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، یہاں دنیاوی تعلیم دے کر ہم بچوں کو دینی تعلیم میں کمزور نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بزرگوں کی خدمت میں یہ بات عرض کی جائے کہ آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. جس کو آپ نے دینی علم سمجھ رکھا ہے وہ آدھا ادھورا ہے. اگر آپ اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیم سے اپنے اداروں کو آشنا نہیں کرتے ہیں تو میرا الزام نہیں بلکہ قرآنی شہادت ہے کہ ایسے اداروں میں مکمل قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. اور میں یہ دلیل کہیں اور سے لانا نہیں چاہتا بلکہ خالق کائنات کے الفاظ، خالق کائنات کی کتاب وہی پکار پکار کر کہتی ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف نصبت والى الجبال كيف سطحت والى السماء كيف رفعت. جو ترتیب شاید آیت ہو گئی. تو یہ جو ہے میں کہتا ہوں کہ میں اس سے مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کوئی بڑا جانور دیکھتا ہے تو اونٹ دیکھتا ہے. پہاڑیاں ہیں، کعبہ کے قریب پہاڑیوں سے گھرا ہے کعبہ بیت اللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ زمین پر تو ہر کوئی چلتا، آسمان کی بلندی سے ہر کوئی واقف ہے. تو قرآن میں جہاں عبادات کے اور عقائد کے تعلق سے باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کے تذکرے کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل قرآن جو ہے وہ علم کا خزانہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم جو آئے ہو دنیا میں خیر امت بن کر جو لائے گئے ہو قرآن کے مخاطبین، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم عقائد و عباداتی کی بات نہیں کرو گے بلکہ تم لوگوں کے لیے جو خیر خواہ بنے ہو تو ان کے خیر خواہی کا بھی فریضہ انجام دینا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اونٹ کی خدمت پہ نہیں بلکہ علم الحیوانات پر تم کو غور کرنی ہے. پہاڑ کی اور زمین کے پھیلاؤ اور جماؤ پر بات نہیں کرنی ہے بلکہ علم الارضیات میں بھی تم کو کام کرنا ہے. افلاک کی بلندی پر نظر نہیں رکھنی ہے بلکہ علم الافلاک پہ بھی تم کو نظر رکھنا ہے. یہ دراصل غور و فکر کی دعوت قرآن دیتا ہے اور جو قرآن ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے. اور وہ اگر یہ کہے کہ علم الافلاک ہمارے یہاں نہیں پڑھایا جائے گا، علم الارضیات ہمارے یہاں نہیں پڑھایا جائے گا، علم الحیوانات اگر ہمارے یہاں پڑھا نہیں جائے گا تو اس کے معنی آپ قرآن کی مکمل تعلیم نہیں دے رہے. آپ کہیں گے اب ایک بڑے مفکر نے بات کہی کہ آج سے 60-70 سال قبل میڈیکل سائنس کا ایک شعبہ ہے ایمبرولوجی. اگر کسی نے ایمبرولوجسٹ سے پوچھا جاتا کہ رحم مادر میں ابتدائی دنوں میں بچے کی شکل کیسی ہوتی ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا. لیکن آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا علق یعنی کہ وہ جوک کی شکل کا ہوتا ہے. جو قرآن اتنی عظیم شہادت کو پیش کرتا ہے اور اس قرآن کا حامی یہ کہے کہ ہم علم الحیوانیات بایولوجی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو دراصل یہ ہے کہ یہ قرآنی علم کا ہم سے دوری کا نتیجہ ہے. میں مختصراً طالب علم کی حیثیت سے ایک حاصل مطالعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بڑی شدت سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ لال قلعہ کی فصیل پر بیٹھنے والی قوم الجبرا، علم کیمیا، انستھیسیا، کیمرا کی ایجاد کرنے والی قوم آج کہاں کھڑی ہے اور سب کچھ بات کا رونا روتے ہیں کہ ملک میں ہماری تعلیمی صورتحال بہتر نہیں ہے. آخر کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس ملک کی ماضی کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ اگر ہم تھوڑا ماضی میں آپ لوگ کو چلیں تو 7ویں صدی عیسوی میں ہی اس ملک میں اسلام کی دعوت آ گئی تھی. اور آپ دیکھیں گے حضرت مالک بن دینار کی مزار شریف کیرل میں آج بھی. تو اس وقت آپ دیکھیں گے اس وقت کے بھارت کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں کے ایک مذہبی طبقے نے لوگوں کو علم سے کاٹ کر رکھنے کے لیے آسمانی کتابوں کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ شودر پڑھ نہیں سکتا ہے وید کو. اگر وہ پڑھتا ہوا پکڑا گیا تو اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی، سنتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے کان میں شیشے پگھالے جائیں گے.
یعنی یہ تھا کہ کچھ لوگ یہاں پر مذہب کا سہارا لے کر سماج کے کمزور طبقات کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دینا چاہتے. ابھی شاہد بھائی نے کہی جنگ بدر کے حوالے سے، لیکن اس سے قبل بھی آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو جس چیز نے عظمت بنائی آدمیت کی، وہ کیا کون سی چیز تھی؟ وہ تو علم کے ذریعے سے ہی فرشتوں پر اللہ نے فضیلت دی انسان کو. تو علم ہر دن سے مقدم ہے انسان کی. تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے چبوترے سے تعلیمی تحریک کا آغاز کیا. اور علم اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خالص دینی تعلیم دیں گے تو ان کے لیے دوسرا بڑا ثبوت تو جنگ بدر کے وہ قیدی ہیں. وہ قیدی ایسا بھی نہیں تھے آج کی طرح سوکل سیکولر کہ نہیں تمہارے لیے تمہارا دھرم میرے لیے میرا دھرم، بلکہ وہ قیدی تو وہ تھے جو اسلام کے دشمن تھے، اسلامی تعلیمات کے دشمن تھے. قرآن کو یقین نہیں تھا، نبوت کا احترام ان کو نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہ جو 10 بچوں کو ہمارے پڑھا دے یہی اس کا فدیہ ہے. تو کیا وہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے؟ قرآن کی تعلیم تو دے نہیں رہے تھے، نبی پر یقین نہیں رکھ رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے جو اصلی علوم تھے وہی تو ہمارے بچوں کو پڑھا رہے تھے. وہ جب اصلی علوم کو دشمنان اسلام سے لینے کی اللہ کے رسول نے رواج ڈال دی ہے تو آج ہم کتنی نادانی میں ہیں کہ اصلی تعلیم سے اب بھی ہم دور ہیں. یہ ہوا ایسا کیسے ہوا؟ یہ کہ آپ دیکھیں گے 7ویں صدی ہجری سے لے کر عیسوی سے لے کر 10ویں تک اگر آپ دیکھیں گے یہ ملک جو گونگے میں الگ الگ خاندانوں میں قبیلے میں بٹا ہوا تھا، تو مسلم تاجروں اور مسلم جو اس وقت داعی حضرات آئے یہاں پر، اس نے اس سماج میں تقریبی انسانیت کا پیغام دیا کہ جو اونچ نیچ تم کہتے ہو یہ اونچ نیچ درست نہیں ہے. سارے انسان ایک ہی ماں باپ کے سنتان ہیں. اس سنسار کا ایشور الگ الگ نہیں ہے. اور اسلام کا یہ بنیادی فلسفہ ہے کہ ہم اس سنسار کا آقا ایک اکیلا تنہا خدا کو نہیں، اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ واحد ہے اس طرح دنیا کے سارے انسان چاہے گورے ہو، چاہے کالے ہو، چاہے نسلی اعتبار سے کچھ بھی ہو، وہ ایک ہی ماں باپ کے سنتان ہے، آدم اور حوا کی اولاد ہے. اس لیے ہم انسان کے رنگ و نسل کو کوئی بھید نہیں کرتے. اور یہی وہ چیز تھی جو اس وقت دلتوں کو متاثر کی، اور دلتوں نے کافی بڑی تعداد میں کلمہ پڑھا. اور کیا پتا کہ ہم بھی اسی نسل سے آتے ہوں، کیونکہ عرب سے تو مٹھی بھر لوگ آئے. باقی اس دیش کے رہنے والے ایک بڑے طبقے نے اپنے وچار کو بتا اپنی دھرتی نہیں بدلی. اس لیے کسی بھی مسلمان کو اس سے کہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد عرب سے آئے تھے، بلکہ ایسے لوگوں کو جو عرب کا تالا ہے ان کو کہہ دو کہ اے نادانو، ہم نے اپنا وچار بدلا ہے، اپنی دھرتی نہیں بدلی ہے. جتنی تیرے ماں کی یہ دھرتی ہے اتنی میرے باپ کی بھی ہے. اس لیے اس میں کبھی بھی انسان کو فکر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. ہمیں اپنی تاریخ معلوم کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلم سلاطین نے اس ملک کو بنایا سنوارا. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ افغانستان سے لے کر برما تک اگر ٹکڑے ٹکڑے کے بھارت کو کسی نے مہان بھارت بنایا تو اس کا نام اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس نے اس ہندوستان کو عظیم ہندوستان بنایا. اور آپ دیکھیں گے کہ مسلم سلاطین نے اس زمانے میں تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے مسجدوں کو، خانقاہوں کو، مندروں کو بڑی بڑی جاگیر دی. ان پر ذمہ داری دی کہ غریبوں کی، یتیموں کی معاشرے میں سرپرستی کی جائے اور ان کی تعلیمی کفالت کی جائے. اس کی وجہ سے مندر اور مسجد میں کبھی سے تفریق نہیں کی. ہوا کیا کہ پھر یہ دور رہا. آپ کو معلوم ہے کہ تغلق کے زمانے میں دلی میں 1000 ماڈل مدرسے تھے. اور ان مدرسے کے فارغین صرف یہ نہیں کہ مسجد کے خطیب اور امام بنتے تھے، بلکہ وہاں کے فارغین سپہ سالار بھی بنتے تھے، حکیم بھی بنتے تھے، امانت کا پیشہ بھی ان کا ہوتا تھا، وہ منصف بھی ہوا کرتے تھے، وہ اچھے تاجر بھی ہوا کرتے تھے. یہ فتنہ آیا کب؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دور اگر آپ دیکھیں گے بادشاہ جعفر کے زمانے تک، بلکہ 1857 تک اگر دیکھیں گے تو اس وقت مملکت مغلیہ نے جس تعلیم کی سرپرستی کی، انگریزوں نے 1857 تک اس تعلیم میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی، بلکہ وہ تعلیم جاری و ساری رہی.
بلکہ مسلم مفتیوں کو بھی جو خالص مذہبی کام کرتے تھے، دارالقضا کے جو ذمہ دار ہوا کرتے تھے، ان کو بھی انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس وقت، اس کے خزانے سے اس کو تنخواہ ملتی تھی۔ لیکن 1857 میں جب تحریک آزادی کی پیشوائی کی علماء نے اور مسلمانوں نے، بہادر شاہ ظفر نے، تو اس وقت انگریز اور شکست کھا گئے لوگ، تو انگریزوں کا بھرم ٹوٹا اور وہ قہر بن کر ٹوٹا تو مسلمانوں پر ٹوٹا۔ انہوں نے یہی نہیں کیا، صرف ہمارے علماء کو شہید نہیں کیا، بلکہ ہمارے تعلیمی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے 1857، وہ ہماری تعلیم کے لیے بھی۔ 1931 میں بھی تعلیمی شرح جو ہماری تھی وہ تقریباً اس وقت ہماری آبادی یہاں 25% تھی، لیکن تعلیمی شرح ہماری 27% تھی۔ اور کچھ اعداد و شمار تو ایسے بھی ہیں کہ اس وقت جو ہے برہمنوں سے زیادہ تعلیمی شرح مسلمانوں کی تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا اثر تعلیم پر بڑا پڑتا ہے، حکمراں طبقے کے تہذیب اور زبان کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ ایک زمانہ رہا جب یہاں پر مغلیہ سلطنت کا دور رہا تو اردو اور فارسی کا چلن بڑھا، اور پنڈت یہ مونگیر سے آپ کے RSS کا جو ترجمان ہے وہ نکلتا تھا تو وہ اردو میں نکلتا تھا، مونگیر کی تاریخ آپ کی رہی ہے۔ معاملہ یہ رہا ہے کہ اس کے بعد 1857 میں دنیا گویا چھن گئی مسلمانوں سے، اور اس وقت جو دیکھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ دیکھا کہ انگریز جس طرح سے برہم ہو گئے ہیں، ہمارے تعلیمی نظام کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اب ہماری دنیا لوٹنے والی نہیں ہے۔ اس وقت تنکیوں کو سہارا دے کر اس نے چھوٹے چھوٹے آشیانے بنائے، اور انہوں نے اس وقت دارالعلوم کی بنیاد تو رکھی ہی، ساتھ ہی تعلیم کے نظام کو تبدیل کیا۔ وہ یہ کیا کہ انگریز چونکہ اب ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر راغب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو ان کو عیسائی بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں لاہور میں، ڈھاکہ میں کچھ غیر مسلم نوجوان جو ہیں عیسائی بھی بن گئے ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر۔ اس وقت ہمارے علماء کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنے دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، اپنے دین کی حفاظت نہیں کی، تو یہ دین بھی ہمارے سینوں سے نکل جائے۔ اور اس وقت 1857 کے تقریباً 6 سال بعد میں سمجھتا ہوں کہ 1863 میں شاید دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا کہ بھائی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، ہم اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ یہ عبوری دور تھا، انٹریم پیریڈ تھا یہ۔ اس وقت ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ تعلیم کے تمام جدید تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ اس وقت اس خوف کے ماحول میں اپنے عقیدے کی حفاظت جن بزرگوں نے کی، انہوں نے بڑا کام کیا۔ لیکن سر سید علی الرحمٰن نے فیض آباد میں جب نوابوں کے بچوں کو دیکھا کہ انگریزوں کے پاؤں میں مالش کرتے ہوئے خاندان کے بچوں کو دیکھا تو اس کے آنکھ سے خون کے قطرے ٹپکے، اور اس نے کہا کہ مولانا نے جس ادارے کا قیام عمل میں لایا ہے، اس سے تو ہمیں خطیب مل جائیں گے، امام مل جائیں گے۔ عصری تقاضے کے تعلیم اگر ہم انگریزی سے اپنی نسلوں کو دور رکھیں گے تو پیارے آقا کی حدیث ہے کہ اے دعا ہے، اے خداوندہ جس کا مفہوم ہے، اے خداوندہ غربت سے بچا، کہ غربت کے اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر ہماری قوم جدید تعلیم سے آراستہ نہ ہوئی تو پھر یہ دین ہمارا قائم نہ رہ پائے گا، بلکہ ان کے سینوں سے ان کا عقیدہ بھی لٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد 1875 میں مدرسۃ العلوم قائم کیا انہوں نے، اور اس کا مقصد تھا دین اور دنیا دونوں تعلیم کو لے کر، میں اس کو کہیں صحیح تعلیم ہے، اسلامی فکر کے ساتھ جو تعلیم دی جانی چاہیے اس تعلیم کا اس نے آغاز کیا۔ علامہ شبلی نے دیکھا کہ سر سید نے دعویٰ تو کیا ضرور ہے کہ میرا جو تعلیمی نظام ہوگا وہ تعلیمی نظام ایسا ہوگا، ایک ہاتھ میں سائنس ہوگا، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اور پیشانی پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہوگا۔ لیکن چونکہ آج آپ بھی جا کر دیکھیں، عبداللہ ہال کو دیکھیں اور سفید ہال کو دیکھیں، یہ عالیشان عمارت، بڑے بڑے کمرے، دراصل ہوتا کیا تھا، وہ نوابوں اور رئیسوں کے بچے وہاں گئے۔ تو اس نے محسوس کیا کہ سر سید نے جس ادارے کا قیام عمل میں لایا ہے، یہ تو سماج کے خوشحال طبقے کچھ لوگ آ جائیں گے، لیکن ایک بڑا طبقہ جو ہمارا ہے وہ ہمارے جدید تعلیم سے کیسے حاصلہ ہوگا۔ چنانچہ شبلی، مولانا محمد علی منگری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، ان لوگوں نے جدید صالح اور قدیم نافع کی امتزاج کے ساتھ 1894 میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل بنایا۔
اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اور سے ہم بہتر تعلیم دیں گے. یقین ہے ندوے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اپنے ہم اثر اور اس سے ماقبل کے جو ادارے ہیں اس ادارے کے بالمقابل وہاں جدید تعلیم کا معاملہ بہتر ہے، لیکن آج بھی آج کے دور کے مطابق تصفی بخش نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ درمیان میں ملک میں سیاسی تبدیلیاں آ رہی تھی، ملک میں تحریک آزادی کی تحریک روز بروز توانا ہوتی جا رہی تھی، اور اس وقت مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ انگریز دشمنی میں، چونکہ انگریزوں سے برابر کی دشمنی تھی. انگریزوں نے سمجھا کہ 1857 میں میرے خلاف بغاوت اس نے کی، اور مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ ملک ہمارا تھا، انگریزوں نے ہم سے چھینا. تو عداوت ایسی بڑی تھی کہ مسلمان انگریزوں کی کوئی چیز اپنانے کو تیار نہیں تھا، اور انگریزی تعلیم جو ماڈرن تعلیم تھی، بلکہ آثار الصنادید کو جب لکھا سر سید نے، اور سر سید کی دنیا کیسے تبدیل ہوئی کہ سر سید نے اس پر تقریر لکھنے کے لیے، پریفیس لکھنے کے لیے غالب سے کہا کہ علامہ ذرا اس پر تقریر لکھ لیجیے. تو علامہ غالب نے پڑھا کہ سر سید نے تو وہ کیا ہے، سید نے تم تمام تک پرانے اقبال گزشتہ کی مزاروں کی تاریخ لکھی ہے. اس نے کہا اے سید تو کس کام پر پڑھا ہے، تو ماضی کا مرثیہ لکھ رہا ہے، ان مغروں کی تاریخ لکھ رہا ہے. میں بھی کلکتے سے آیا ہوں، اور جدید جو سائنسی اور تکنیکی انقلاب ہم نے دیکھا ہے، اپنے قوم کو اگر جدید تعلیم سے تم آشنا نہ کیے تو پھر تم بھی تاریخ کا حصہ بن کر رہ جاؤ گے. اور وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ سید کی زندگی میں آیا. اور آپ دیکھیں گے کہ 1894 میں یہ ادارہ چلا. اسی درمیان میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تھا جو انگریزی تعلیم سے کر رہا ہوا. لیکن 1815-17 میں آپ دیکھیں گے کہ سب چند جین اور راجا رام موہن رائے نے اس وقت فورٹ ولیم کالج کو لے کر ہم خوش ہو گئے تھے، لیکن وہ انگریزی تعلیم کی طرف اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے. اس وقت ان کے لیے بھی تجویز نہیں تھی. مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ قوالی اور کباب کے بڑے آگے ہوا کرتے ہیں، اور مشاعرہ اسی کا حصہ بنا لیتے ہیں کبھی کبھی. تو فورٹ ولیم کالج میں سے بڑی خوشی ان کو ہو گئی کہ میری زبان کی آزادی ہو گئی. حالانکہ حکمت معاملہ یہ تھا کہ انگریز اس ملک میں حکمرانی کے لیے اردو جاننا چاہ رہے تھے. اور کہا گیا، ایک حکیم کا بڑا مشہور قول ہے کہ تم جس قوم کی زبان سے آشنا ہو جاؤ گے اس قوم کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے. تو انگریز تو ہماری زبان جان کر ہمارے فتنے سے محفوظ ہو گیا، لیکن انگریزی زبان نہ جان کر ہم انگریزوں کے فتنے سے محفوظ اپنے آپ کو نہیں کرا سکے. اور یہ کام 1815-17 میں آپ دیکھیں گے کہ راجا رام موہن رائے ان کے رفقا نے تحریک چلائی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1815 سے پہلے جو مسلمانوں کا طبقہ تھا وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، اور انگریزی زبان سے کرنے کے نتیجے میں آزادی ملی. اس درمیان میں 100 سال کا فاصلہ چلا. اس درمیان میں آپ دیکھیں گے کہ انگریزی جاننے والوں کی بڑی تعداد برادر وطن میں ہو گئی، اور ہمارا ایک بڑا طبقہ جو جدید تعلیم سے کٹیا رہ گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. جب ملک آزاد ہوا تو ملک آزادی کے بعد جب اس ملک کو چلانے والے، نظام کو چلانے والے، ایک تو ہمارا حشر یہ ہوا، ایک بڑا طبقہ یہاں سے ہجرت کر گیا، اور جو بچا تھا وہ ملک چلانے کے لائق نہیں تھا. آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ آزادی کے وقت 23% ملازمت ہمارے حصے میں تھی، اور جہاں 23% ملازمت آج حصے میں تھی وہاں 6% چپراسی بھی آج نہیں ہے، اور اعلیٰ ملازمت میں ہماری حصے داری 3-4% سے آگے نہیں بڑھتی. آپ جو دیکھ رہے ہیں منصف اول، فرد جرم، اقبال جرم، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل آپ کے اقبال و عظمت کی نشانیاں ہیں کہ کل عدالتوں میں آپ کی زبان چلتی تھی، آپ کی تہذیب چلتی تھی، لیکن آج آپ وہاں سے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اب وہاں پر مدعی اور مدعا نہیں، وادی اور پرتی وادی کا دور شروع ہو گیا ہے. تو اس چیز نے ہمیں بتا دیا. میں ایک یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیے نظام تبدیل ہوتا ہے، جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو لباس تبدیل کر لیتے ہیں آپ. جب نظام تبدیل ہوتا ہے اس نظام کے حکم کو ماننا پڑتا ہے. رات کے 8 بجے خبر آئی کہ کل سے 1000 اور 500 کے نوٹ بند ہو جائیں گے، تو بند ہو گیا نا. اب اگر اس میں کسی نے یہ دیکھا کہ نئے نوٹ جو 500 کے 1000 کے نکالے گئے ہیں یہ پرانے نوٹ کے مقابلے میں تمیز نہیں ہے، اور اس نے اگر سمیٹ کر پرانے نوٹ کو رکھ دیا اور وقت ہوتے ہوئے تبدیل اگر نہیں کیا، تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں
کہ نظام تبدیل ہوتا ہے تو سکے تبدیل ہو جاتے ہیں. تم نے اگر نظام کے حکم کے مطابق اپنے سکے تبدیل نہیں کیے تو تمہارا سکہ عجائب بھر کی زینت تو بن سکتا ہے, بازار کی قیمت نہیں بن سکتا. اور آج بھی مسلمانوں کا یہ بھی ہوا کہ پڑھے فارسی بیچے تھے, اب اردو بھی اسی مقام پر ہے. انگریزی تعلیم ہم سے بڑی گستاخی ہوئی, ہم سے بڑی گستاخی ہوئی کہ نبی کی سنتوں سے ہم نے اپنے آپ کو کاٹا. نبی کی سنت یہ رہی ہے کہ اپنے صحابہ کو چند مہینوں اور چند ایام میں غیر ملکی زبان آپ نے سکھائی. غیر ملکی زبان کیوں؟ ایک تعلیم اپنے خریدار کی زبان سیکھنا چاہتا ہے اور بنیادی طور پر مسلمان دین کا داعی ہے, اس لیے اس کو کسی زبان سے پیر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ حکمت کو منشدہ مال ہے ہمارا, جہاں سے ملے اسے ہم کو حاصل کرنا چاہیے. اور انگریزی تعلیم سے پوری نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ انگریزی تعلیم اور انگریزی تہذیب دونوں میں بڑا تفاوت ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے انگریزی تعلیم کو لوگوں نے بہتر طور پر حاصل تو نہیں کیا, لیکن ایک بڑا طبقہ انگریزی تہذیب سے متاثر ہو گیا. آئیے ہم عہد کریں کہ وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ساری زبان اللہ کی زبان ہے. ہم کو جہاں بھی موقع ملے گا, بلکہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے جو انسان زیادہ زبان کو جانتا ہے اس کا علمی خزانہ اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے جو ثانی فارمولا تھا کہ ایک اپنی مادری زبان بولیں گے, ایک صوبائی زبان کو پڑھیں گے اور ایک ملکی زبان کو پڑھیں گے, راستر بھاشا پڑھیں گے, آج ایک بڑی علامت آ رہی ہے. ابھی جو آپ کی نیو ایجوکیشن پالیسی آئی رہی ہے, بھلے ہی اس میں کہہ دیا گیا کہ آپ اپنی مادری زبان میں, بلکہ ہمارے بہت سارے اہل علم کو خبر ہونی چاہیے کہ ہمارے دستور ساز کمیٹی نے آئین میں اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہاں کے بچوں کی تعلیم مادری زبان میں دی جائے. اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ہم مادری زبان سے بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. کہاں چلے ہنس کی چال, بھولے اپنی چال. میں انگریزی زبان کے پڑھنے کا مخالف نہیں ہوں, بلکہ بڑا مبلغ ہوں, لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات کی تاکید کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی حال میں اپنی مادری زبان کا سودا نہیں کر سکتے, کیونکہ مادری کا جو حق ہے وہی مادری زبان کا حق ہے. اور یقین جانیے جس کی مادری زبان کمزور ہوگی وہ بچہ ابتر ہوتا ہے, جڑ کٹے پودوں کی طرح ہوتا ہے. وہ کھڑا تو رہ سکتا لیکن آدمیوں میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں رہ سکتا ہے. آسکر آرنلڈ یورپ کا ایک بڑا مفکر ہے. اس نے کہا کسی قوم کو تباہ برباد کرنا چاہو, اس کی نسلوں کی گردن پہ شمشیر مت چلاؤ, اس سے اس کی مادری زبان چھین لو, وہ قوم خود ہی تباہ برباد ہو جائے. آج ہم اس جگہ پہ آ رہے ہیں, انگریزی تعلیم سے تو حاصل نہیں کر سکے ہم, اور اردو کا سودا بھی ہم نے کر لیا ہے. آج سے 40 سال قبل ہائی اسکول میں پرشین کے استاد ہوا کرتے تھے اور ہندی کے سنسکرت کے گروجی ہوا کرتے تھے. وہ گروجی ہندی بچوں کو سنسکار سکھاتے تھے اور یہ پرشین پڑھنے فارسی پڑھے ہوئے عالم ہمارے بچوں کے بہترین اخلاقی تعلیم ہوا کرتے تھے. ہمارے بچوں کی بہترین بڑی حکمت کے ساتھ سنسکرت کو رہنے دیا گیا اور فارسی کو دیش بدر کر دیا گیا. ان کے تو بہت سارے نقصانات ہوئے. ابھی کیا ہوا ہے, ابھی بہار گورنمنٹ نے ایک سرکولر جاری کیا ہے. پہلے ہائی اسکول میں 10+1 پھر 9+1 ٹیچر کا ہوا, اب 5+ یا 6+1 ٹیچر کر دیا گیا ہے, جس میں اردو کے ٹیچر کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے, جس کی ہم لوگ لڑائی کر رہے ہیں. اس لیے خالد سیف اللہ بھائی, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے بچوں کی انگریزی اور سمجھ جائے گی اگر ان کی مادری زبان بہتر ہو جائے. جس کی اپنی مادری زبان بہتر ہوگی وہ دوسری زبان کو بھی. اور اپنے محفوظ ضمیر کو پیش کرنے میں آپ دیکھیں گے کہ انگریز کوئی آدمی انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہو, لیکن جب اپنے مخاطبین کے درمیان میں وہ بات کرنا چاہتا ہے تو یہاں کے حالات کے مطابق کوئی اپروپریٹ لفظ جب انگریزی کا نہیں مل پاتا ہے تو مجبوراً اردو زبان میں آ جاتا ہے. تو چونکہ اپنے محفوظ ضمیر کو پیش کرنے اور اپنے مخاطبین سے بات کرنے کے لیے اس کی زبان, اس کی تہذیب, اس کی تاریخ, اس کے عقائد کا ہم کو گہرا علم ہونا چاہیے. ہم چونکہ داعی ہیں اس لیے ہم کو دنیا کی ساری تعلیم حاصل کرنی چاہیے. دیکھیے اب ہوا کیا ہے کہ ادھر تو ایک تبدیلی آئی, اس پر حکومتوں نے بڑی مصیبت ڈال دی. جب تک 1970-75 تک آپ دیکھیں گے, اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہائی اسکول رہا ہوگا یہاں پر, وہاں پر ٹھیلا چاہنے والا کا بیٹا بھی پڑھتا تھا اور ٹی ایم اور ایس پی کا بیٹا بھی پڑھتا تھا.
ایک تو ہوتا تھا تمیز و من میں کمی آتی تھی، دوسرا یہ ہوتا تھا کہ تعلیمی نظام پر افسروں کی نگرانی ہوتی تھی. لیکن آج بدقسمتی سے آزاد ہندوستان میں جو پھر سے غلام بنانے کی سازش کی ہے دیسی انگریزوں نے، وہ یہ کیا ہے کہ عام بچوں کے لیے سرکاری اسکول لگے ہیں، اور اب سرکاری چپراسی کا بیٹا بھی سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتا، ان کے لیے الگ اسکول ہو گئے، اور عام لوگوں کے لیے ہاسپٹل لگے ہیں، اور باقی خوشحال لوگوں کے لیے الگ ہاسپٹل قائم ہو گئے ہیں. ان دونوں چیزوں نے غریبوں کی صحت اور غریبوں کے بچوں کی تعلیم سے بڑا نقصان پہنچایا. اب اس کا علاج تو میرے پاس نہیں، میں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنے تعلیمی اداروں میں ایسے بچوں کو ضرور لائیں جو کچھ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہو. ہم چن کر ان بچوں کو 10 بچے آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بچے آ جائیں گے گندی بستیوں سے اور ہمارے بچوں کو خراب کر دیں گے. میرے بھائی صحیح کہا قاری صاحب نے ابھی، ایک زمانہ تھا کہ چیچک کے ٹیکے لگوائے جاتے تھے، تو آپ دیکھتے تھے اس زمانے میں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی چیچک کا ٹیکہ لگواتے تھے، اور آپ کی بستی میں جو بھنگی ہوتا تھا اس کے بچے کو بھی چیچک کا ٹیکہ لگواتے تھے. کیوں لگاتے تھے؟ کہ اگر ان کو چیچک ہو گیا تو میرا بچہ نہیں بچ پائے گا، اور بستی میں دشمن کا گھر آگ اس لیے ہم بجھاتے ہیں کہ ان کا گھر جلے گا تو میرا گھر نہیں بچ پائے گا. یقین جانو اگر ہمارے پاس پڑوس کے بچے تعلیم سے آشنا نہیں ہوئے تو میرے بچے پڑھ کر بھی ایک بہتر سماج کو تشکیل نہیں دے سکتے ہیں. اور تعلیم کے راستے میں رکاوٹ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں ایسا دور رہا، تعلیم پر لکھا ہے کہ 9ویں صدی عیسوی تک ایسا لگا سارے ماڈرن ایجوکیشن. کہا یہ جاتا ہے کہ سرجری میں جو اس وقت چاقو چھریاں جو تیار کی گئی تھی مسلم ڈاکٹروں نے، آج اس کو موڈیفائی کیا گیا، اس میں اضافہ نہیں ہوا. ابھی احمد عبدالحی صاحب کے بیٹے ڈاکٹر محمد صاحب نے ان کی کتاب آئی ہے تحقیق کی، اور اس نے بتایا کہ آج کو موڈیفائی کیا ہے. تو مسلم لوگوں کا وہ جو رول رہا سائنس میں ٹیکنالوجی میں، اسی بھارت میں دیکھا سے کہ میزائل مین تو ہم بھولے کہہ رہے، لیکن سب سے پہلے جو میزائل کو استعمال کیا شاید اسرو میں ان کا وہ معاملہ لگا ہوا ہے، اور کہ ٹیپو سلطان نے. تو ہمارے لوگوں نے تو بڑا لگا کیا. ادھر جو فتنہ آ گیا کہ دینی تعلیم الگ ہے، دنیاوی تعلیم الگ ہے، اس فتنے نے ہم کو بڑا تباہ کیا ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر خانقاہ رحمانی کی تصویر سامنے میں آتی ہے، اور آپ کے تعلیمی نظام کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سر سید کی تاریخ طویل ضرور تھی، لیکن مادی اور ملکی تبدیلیوں سے وہ آشنا تھے اور جدید تعلیم کے پیغمبر بن کر اٹھے تھے. اللہ کرے اس سرزمین میں تو بہت سارے ادارے کھلے ہیں، لیکن آپ کا ادارہ ایک ممتاز ادارہ ہو جہاں سے بچے صرف انگریزی نہ پڑھیں بلکہ ہماری اچھی تحریکوں کا آشنائی بھی ہو. اس کے لیے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا بڑا رول ہے تعلیم کے میدان میں. آپ پڑھیں گے کہ پیارے آقا کو سب سے پہلے کا سہارا وہی کے نزول کے بعد کسی نے دیا تھا، کسی بزرگ مرد نے نہیں دیا تھا، بلکہ اماں خدیجہ نے دیا تھا. آپ دیکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹے سی عمر میں ڈاکوں کو توبہ کرایا تو ماں کی صحبت نے کرایا، ماں کی نصیحت نے کرایا. گاندھی خود پڑھنے جا رہے تھے، انگلینڈ تو بہت سارے لوگ پڑھنے گئے، پیرس میں بہت سارے لوگ بن کر کے آئے، لیکن گاندھی اتنا بڑا اس لیے ہوا تھا کہ گاندھی کی ماں نے کہا تھا بیٹا تو 7 سمندر لنکا پار جا رہا میرے جگر کے ٹکڑے، میری نصیحت کو یاد کرنا کہ بیٹا کبھی بھی میں نے سنا ہے انگلینڈ کے بارے میں نالی اور شراب بڑی آسانی سے ملتی ہے، بیٹا ان دونوں فتنوں کے قریب مت جانا. ماں کی اس نصیحت نے گاندھی کو گاندھی بنایا ہے. اس لیے ماں کا رول بڑا غضب کا رول ہوتا ہے. اور کہا گیا کہ صاحب یہ جملہ بے ساختہ اس وقت نکل گیا تھا، تاریخ کا ایک بڑا انسان میں بھول رہا ہوں اس کا نام، جب اپنے لشکروں کو اس نے کہا کہ میں انعام دوں گا تو کہ بوڑھا کھڑی تھی، تو سپاہی کو کہا آج جشن کا ماحول یہ بوڑھا کھڑی کیوں ہے، جاؤ اس کی کوئی ضرورت ہو تو دیکھ لو. جب بلا کر لایا گیا بوڑھیا کے پاس سپاہی پہنچتا ہے، کہتا بیٹا میرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جس سپاہی کو سب سے بڑا انعام دیا جانا ہے میں اس کی ماں ہوں، اپنے بیٹے کی عزت اور وقار کو میں دیکھنے آئی ہوں. وہ جب آ کر کہتا ہے اس وقت کے بادشاہ کو بھول رہا ہوں نام ابھی، تو اس نے کہا بوڑھیا کوئی ضرورت نہیں آئی ہے، بلکہ جس کو آپ انعام دینے جا رہے ہیں وہ اس کی ماں ہے، وہ بادشاہ وقت
اس وقت اپنے من سے اترتا ہے، اس بڑھیا کو بلا کر اس کے پاؤں میں اپنی پگڑی رکھ دیتا ہے، کہتا ہے گیو می اے گڈ مدر آئی ول گیو یو اے گڈ نیشن، تم مجھے ایک اچھی ماں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ میری بہنوں بیٹیوں، آج کے دن میں مرد کے جو حالات کی زندگی میں وہ تبدیل ہو گئے۔ آفس جانا ہے 8 بجے، رات 9 بجے تک آنا ہے، تھکا ہوا ایک انسان اپنے بچوں کی صحیح طور پر نگہبانی نہیں کرتا۔ آپ انسانیت کی نرسری ہو، آپ اس لیے بچوں کی تعلیم میں، بچوں کی تربیت میں آپ کا بڑا رول ہے۔ بچوں کو بیجا مہمانوں سے روکیے۔ اور آج مسلمانوں کی تعلیم میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، غربت کہیں سے نہیں ہے، غربت کہیں سے نہیں ہے، ان کے فکری تلاشی نے ان کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ اور وقت کا مولوی کے لکھے گا کہ باوجود ان حالات کے جو داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ٹوٹیاں اچھالی جا رہی ہیں، عبادت خانے توڑے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں نے اب تک ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ شادی بیاہ کی فضول خرچیاں، گھروں کی بلا آرائش و زینت، لباسوں پر بہت زیادہ خرچ، زیورات پر بہت زیادہ خرچ، آج ان ساری چیزوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ خوبصورت پردہ لگ کر لگایا گیا تو آپ نے ہٹوا دیا۔ دیواروں پر پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج اپنے گھروں میں ہم نے نہ جانے کتنی ساری نعمتوں کا انبار لگا دیا ہے، اور یہ پیسے ہمارے بچوں کی پڑھائی میں رکاوٹ ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اپنے گھر کو سجا رہا ہوں، بچے کو پڑھا بھی تو رہا ہوں، لیکن میری بہنوں اور بیٹیوں اور میرے بھائیوں، یقین ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے جو جیتا ہے، بڑے تاریخی جملہ مولانا آزاد کے حوالے سے کسی نے کہا، میں نے پڑھا تو نہیں، جو انسان اپنے لیے سے جیتا ہے زندہ لاش ہے وہ، اور جو دوسروں کے لیے جیتا ہے مر کر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم آپ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو، ایک بچے کی تعلیم اور تربیت میں بڑا رول ہوتا ہے اساتذہ کا، لیکن اس سے بڑا رول ہوتا ہے ماں باپ کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، اس کی ذہانت کم ہو جاتی ہے۔ اس کی ذہانت کا مسئلہ ہوتا ہے جب وہ امید سے ہوتی ہے خاتون، تو 5ویں 6ٹھے مہینے سے شوہر اور بیوی میتھمیٹکس کے مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے زبانی طور پر بولتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ذہانت کا اثر بچے پر جائے۔ اور ایک واقعہ میں سنا دوں کہ دنیا میں بہت سارے شاعر پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال کے بارے میں میں نے پڑھا ہے مہر خرابانی صاحب کی کتاب میں، کہ علامہ اقبال کی پیدائش سے قبل جب 19 سے تھی علامہ اقبال کی ماں، تو شوہر کا ایسا پیشہ تھا، شاید اس وقت کوئی سودی نظام سے جڑے ہوئے کسی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ماں بڑی دیندار تھی بہنوں بیٹیوں، خرچے تنخواہ سے ملتی تھی، لیکن اقبال کی ماں مطمئن نہیں تھی۔ اپنے شوہر نامدار سے کہا خشک روٹی کھا لوں گی، وہ پیشہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑا۔ اس درمیان میں اقبال کی پیدائش ہو گئی۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگائے، لیکن علامہ اقبال کی ماں نے پیدائش کے قریب کے دنوں میں پڑوسن کے ذریعے سے اپنی بالیاں بیچ کر پگڑی خریدوا لی، اور جب اقبال پیدا ہوئے تو اقبال کی ماں نے اقبال کو سینے سے نہیں لگایا۔ شوہر نے کہا کیوں نہیں لگاتی ہو؟ کہا کل تک میں مجبور تھی، میرا بیٹا میرے جسم کا حصہ تھا، میں تمہارے نوالے اٹھا رہی تھی جو مشروب ہے میرے لیے، آج میں مجبور نہیں ہوں، میرا بیٹا الگ ہو گیا ہے، میں دودھ پکڑی کا پلاؤں گی، اپنے جسم کا دودھ نہیں پلاؤں گی، کیونکہ مجھے اپنے جسم پر اعتبار نہیں ہے یہ خوراک صحیح ہے یا نہیں ہے۔ شوہر کو غیرت آئی اور شوہر نے پیشہ چھوڑا، تب علامہ اقبال کی ماں نے اقبال کو سینے سے لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے شاعر آئے اور گئے، اقبال کے خیالات میں جو پاکیزگی اور بلندی ملتی ہے، یقین ہے کہ ان کی ماں کی پاکیزہ تربیت کا بڑا اثر ہے۔ اس لیے آئیے ہم ساری چیزوں کو کاٹیں گے، اور اچھا اسکول، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے اسکول میں بھائی شیورام جی بھی ہے بیٹھے ہوئے، بھائی گولے لال جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ایک دوسرے کو جینے کا حق دو، ساتھ مل کر ہو، یہ وہی لوگ ہیں۔ وہ نہیں تو آج آپ اسکول کھول رہے ہیں، بہت سارے پیٹ میں آئٹم ہو رہی ہے۔ ہم ایک ایسی سوسائٹی بنائیں جس سوسائٹی میں ہندو مسلم بچے بچپن سے ہی ہم اس کو مل کر رہنا سکھائیں، اور ایسا سماج بنائیں جس کی بھارت کو شدید ضرورت ہے۔ آئیے ہم اور آپ عہد کریں گے کہ ہم انسانی اصول و اخلاق کی بنیاد پر اسکول چلائیں گے۔ دوسرے لوگ تو دنیاوی منافع کے لیے کماتے ہیں، آپ کا کاروبار دنیاوی، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائی جناب خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اسکول کا کاروبار آپ آخرت کو سامنے میں رکھ کر کیجیے۔
स्कूल नफा का मेरा सामान नहीं होगा बल्कि मेरे आखिरत का सामान होगा। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन